ابھی جو گفتگو ہے وہ طبقہ ثانیہ کی میراث کے متعلق 2 آیات ہیں اور تقریباً مختصر جو روایات ہیں 10 سے زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی آیت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ۔ یہ جو پہلی تعبیر ہے کلالہ کی، اس سے جو ہے وہ سمجھنا یہاں پہ مقصود ہے۔ جو کلالہ ہے وہ میت کا کیا لقب ہے؟ کون سا میت کلالہ کہلاتا ہے؟ وہ میت کلالہ کہلاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں کہ جس کے طبقہ اولیٰ میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، طبقہ اولیٰ میں کون ہے؟ والدین اور اولاد ہے۔ یعنی ایک بندہ فوت ہوا تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ جی کلالہ فوت ہوا۔ کلالہ فوت ہوا، ویسے کلالہ اگر آپ لغت میں دیکھیں تو کمزور ہونے کے معنی میں، تو یعنی جس کے والدین اور اولاد نہیں ہوتے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ کمزور تھا۔ ٹھیک ہے، اپنی نسل بھی نہیں ہے اور والدین بھی نہیں ہے اس کے۔ تو جو بندہ کلالہ فوت ہوتا ہے تو پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ اب اس کے جو بہن بھائی ہیں اور اسی طریقے سے بھتیجے بانجیاں ہو گئے، ٹھیک ہے، اجداد اس کے ہو گئے، دادا دادی یا نانے نانیاں، ان کو کیسے میراث ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آیت میں کیا تعبیر استعمال ہوئی ہے کہ ان کان رجل یورث کلالۃ۔ یورث جو ہے وہ فعل مجہول ہے۔ فعل مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رجل سے میراث پائی جائے گی۔ یورث رجل، یورث کیا مطلب؟ یعنی یورث کی جگہ آپ اس میں مفعول لے کر آ جائیں، رجل مورث۔ مورث کیا مطلب؟ جس کی میراث پائی جاتی ہے، اور جو میراث پاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وارث کہتے ہیں۔ جس کی میراث پائی جا رہی ہے اسے مورث یا اسے کیا ہے؟ مورث بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ کیا آیا قرآن مجید کا؟ یورث آیا۔ رجل یورث یعنی ایک ایسا رجل کہ جس کی میراث پائی جا رہی ہے، وہ رجل کیا ہو؟ کلالتن۔ کلالتن کانا کی کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا۔ یعنی ان کان رجل یورث ہو، اگر وہ رجل کہ جس کی میراث پائی جا رہی ہے، یعنی میت، جو میت رجل ہے وہ کیا ہو؟ کلالہ ہو۔ کلالہ ہو یعنی اس کے ماں باپ اور اولاد نہ ہوں۔ اب امراتن، یا رجل کی بجائے کیا لیں؟ امراتن لیں، خاتون۔ خاتون بھی کیا ہو؟ کلالہ ہو۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے کیا ہو؟ اخ یا اخت ہو، بہن بھائیوں۔ اب بہن بھائیوں کا حساب کیسے ہوگا؟ تو یہاں پہ کیا کہا کہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو بہن بھائیوں میں سے ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا؟ سدس ملے گا، 1/6۔ ٹھیک ہے، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ، اور اگر تعدد کی صورت حال ہو، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، یعنی واحد نہ ہو، واحد سے زیادہ ہوں، تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر وہ سارے کے سارے شریک ہوں گے کس میں؟ ثلث میں شریک ہوں گے۔ ثلث میں شریک ہونے کیا مطلب ہے؟ برابر شریک ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اخ میں سے 1/6 ہے ہمارے پاس کس صورت میں؟ کہ جب کیا ہو؟ واحد ہو۔ اور تعدد میں کتنا ہمارے پاس آتا ہے؟ 1/3 آتا ہے، اور 1/3 بھی کیا ہے؟ بالسویہ کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ہاں نہیں بہن بھائیوں میں، اخوہ میں، اخوہ میں، ہاں اخوہ کون سے تھے؟ اخوہ من الام تھے۔ ہاں، اگرچہ آیت میں جو ہے وہ تشریح نہیں ہے، ٹھیک ہے، آیت میں ام والی بات نہیں آئی۔ آیت میں کیا یہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس طرح مطلق بات آ گئی نا، جیسے وہ حاجب میں کیا مطلق بات آ گئی تھی۔ تو امام علیہ السلام نے وہاں پہ تشریح کی تھی زرارہ کو کہ یہاں سے کون سی اخوہ مراد ہیں؟ اخوہ اور اخوات من الام والے مراد ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو آیت ہے اس کی بھی کیا تشریح روایات میں کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی نیچے والی روایت دیکھیں گے امام صادق علیہ السلام سے ہے جی، ہاں وہی، ہاں معذرت، ہاں حاجے والی میں امام سے تشریح کی تھی کہ اس اخوہ سے کیا مراد ہیں؟ من الابوین یا من الاب مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال الذی عن اللہ فی قولہ، عن اللہ، عنا کی کیا مطلب ہے؟ مراد لینا، یعنی وہ کہ جو اللہ نے مراد لیا اپنے اس قول میں۔ کون سا قول؟ یعنی ان کان رجل یورث کلالۃ او امرأۃ وله اخ او اخت فلکل منہما السدس فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث۔ یہ پوری امام صاحب نے آیت پڑھی اور کہا کہ انما انا بذلک الاخوہ والاخوات من الام
خاصتاً، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ اخوہ اور اخوات ہیں کہ جو فقط کس کی طرف سے ہوں؟ ماں کی طرف سے ہوں. یعنی جو فقط ماں کی طرف سے ہیں ان کا حصہ ہمارے پاس کیا ہے؟ موجود آ گیا، یہاں پہ وجود آ گیا. ٹھیک ہے، قرآن نے اس آیت میں کیا ہے؟ جو فقط ماں کی طرف سے تھے ان کا حصہ کیا ہے؟ واضح کر دیا. انا مراد لیا، انا یعنی کہتے نہیں ہے ان اللہ فی قول، یعنی اللہ نے مراد لیا ہے. انما انا بذالک، یعنی اللہ نے اس سے کیا مراد لیا ہے؟ الاخوہ والاخوات من الام خاصتاً. واضح آیت انشاءاللہ. دوسری آیت کی طرف چلیں. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، یعنی فتویٰ پوچھتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے متعلق. کلالہ کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ کہ ان امرأ ہلک لیس لہ ولد، کہ ایک بندہ ہلاک فوت ہو جاتا ہے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اس کی کیا بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. تو یہاں بھی بہن سے کیا مراد ہوگی پھر؟ ہاں، من الابوین، یا اب والی مراد ہوگی. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ. اب قرآن نے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ وَهُوَ يَرِثُهَا، یعنی خود جو بھائی ہے وہ بھی کیا ہے؟ بہن سے میراث پاتا ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا، یعنی یہ جو اخ ہے یہ بھی اپنی بہن سے میراث پائے گا. ان لم یکن لها ولد، اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو بائی کا حصہ ہے وہ معین نہیں کیا. ٹھیک ہے، بہن میں یہ کہہ دیا کہ اگر ایک بندہ فوت ہوا اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کی بہن ہے، تو بہن کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ فلا نصف، کہ بہن کو تو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. اچھا، اگر بائی ہوا تو بائی بہن سے کتنی میراث پائے گا؟ وہو یارثھا. ٹھیک ہے، بھائی بھی جو ہے وہ بہن سے میراث پائے گا، وہ بھی شرط یہی رہے گی کہ ان لم یکن لها ولد، کہ بہن کی بھی کیا کوئی اولاد نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پہ کیا قرابتاً ہو جائے گا، یہاں پہ قرآن نے حصہ معین نہیں کیا. کوئی بھی بھائی نہیں، اس بہن کو تو یہ سب مل رہا ہے نصف. اب وہو یارثھا، ہاں ہوا کہ بائی کی طرف جائے گی. عمران، ان عمران حالکہ، وہ جو بندہ مر گیا تھا نا، اگر فرض کریں الٹ سسٹم ہو جائے، برعکس کیا سسٹم ہو جائے کہ وہ بندہ نہ مرے، اس کی بہن مر جائے. یہ بہن مر گئی ہے. ہاں، اب وہ جو بندہ اس کا جو بھائی ہے اس کو کتنی میراث ملے گی؟ یعنی قرآن نے دونوں عکس صورتیں ذکر کر دی. ٹھیک ہے، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو دو یا دو سے زیادہ کا ہمارے پاس قانون کیا ہے؟ کہ 2 ثلث ملتے ہیں، 2/3 ملتے ہیں، مِمَّا تَرَكَ، جو چھوڑے ہیں. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر مکس اپ ہو گئے، مخلوط جو ہم صورت میں بنا رہے تھے نا، اگر وہ کیا ہوئے؟ رجال اور نساء ہوئے. اخوہ میں کیا ہے؟ رجال اور نساء مکس اپ ہیں، تو پھر تو فرض بنتے نہیں ہیں. یہ سارے کس کی ڈسکس ہو رہی ہے؟ من الاب والے کی نا، یعنی ہاں من الاب یا من الابوین والے کی. پہلی جو آیت تھی وہ کس کے ساتھ خاص تھی؟ من الام کے ساتھ خاص تھی. یہ کیا ہے؟ دونوں کے ساتھ کیا آگئی. تو وہاں پہ پھر کیا ہو جائے گا؟ وہاں پہ قرابتاً آ جائے گا، فلذکر مثل حظ الانثیین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں ہاں، یہ ظاہری بات ہے، اس کی تشریح نہ ہو تو کلی چیزیں ہیں نا. اچھا، اب روایات میں آ جائیں جی. بکیر بن عیون نے امام علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ امرأۃ ترکت زوجہا و اخوتہا لامہا و اخوتہا و اخواتہا لابیہا. اب یہ سوال آ گیا میراث کا. پہلے تو آپ جواب دیں، پھر دیکھیں امام کا کیا جواب آتا ہے. ٹھیک ہے جی. بکیر بن عیون نے کیا سوال پوچھا کہ ایک خاتون فوت ہوئی ہے جی، وارثوں میں کون ہے جی؟ زوج، شوہر ہے. ٹھیک ہے جی، اور بھائی بہنیں اخوتہا لامہا و اخوتہا و اخواتہا لابیہا، فقط بہنیں ہیں. اخوہ کیسے کہتے ہیں؟ بھائی. ہاں، بھائی ہیں، یعنی اخوہ کیا ہے؟ بھائی. کس کی طرف سے ہیں؟ من الام. آگے کیا کہہ دیا؟ وہ اخوتہ و اخواتہ، بہن اور بھائی. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اخ و اخت لکھتے ہیں. اخ و اخت کیا ہیں؟ اسے من الاب لکھتے ہیں. یہ ہو گیا.
ٹھیک ہو. اب یہاں پہ میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ ٹھیک ہے، زوج کا کتنا بنتا ہے؟ 1/2 نصف بنتا ہے. ٹھیک ہے، اولاد نہیں. اخوہ من الام کا کتنا بنتا ہے؟ 1/3 متعدد ہے 1/3. اور اخ اور اخت یہ مخلوط ہو گئے نا، ان کا تو کیا ہے قرابتاً ہو جائے گا. لہذا پہلے ان میں کیا تقسیم کریں گے؟ 3 اور 2 ہیں. فریضہ کتنا بنائیں گے؟ 6 بنائیں گے. 6 میں سے زوج کو کتنا مل جائے گا؟ 3. اور اخوہ کو کتنا مل جائے گا؟ 1/3 2. پیچھے کیا ہے؟ 1 بچ جائے گا. یہ جو 1 کدھر چلا جائے گا؟ من الاب والے کی طرف چلا جائے گا. ہاں، یعنی نقص انہیں کے اوپر آ گیا. جیسے کیا کہتے ہیں، وہ قرابت والے جو تھے، جو قرابت والوں کو جو بچ جاتا ہے وہی ملتا ہے. اچھا اب دیکھیے گا، فقال امام نے کیا فرمایا کہ للزوج النصف، زوج کو تو نصف دینا ہے 1/2. اب وہ نصف کیسے دینا ہے؟ ثلاثۃ اسہم، نصف میں کیا دینا ہے؟ ثلاثۃ اسہم، 3 سہم دے دیں. اب یہ 3 سہم امام نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ فریضہ کس کا کیا نکالا امام نے؟ 6 نکالا نا. اور فریضہ کس اعتبار سے نکلا؟ اخوہ من الام اور زوج کے اعتبار سے. تو امام فرمایا کہ زوج کو نصف دیتی ہے. نصف کتنا بنتا ہے؟ ثلاثۃ اسہم، 3 بنتا ہے. وللاخوۃ من الام الثلث، اور اخوہ من الام کو کتنا دینا ہے؟ ثلث، 1/3 دینا ہے. الذکر والانثی فیہا سواء، اس میں کیا ہے؟ ذکر انثی کیا رہیں گے؟ برابر رہیں گے، ان کی طرف سے. ٹھیک ہے، اسے کیا دے دیں؟ اسی میں سے ثلث دے دیں. وباقی سہم، اور 1 سہم کیا بچ جاتا ہے آخر پہ. فہو للاخوۃ والاخوات من الاب، وہ کس کو مل جائے گا؟ اخوہ اور اخوات کو. اور یہاں پہ وہ قانون چلے گا، للذکر مثل حظ الانثیین. ثلاثت، یہ کیا ہے؟ یہ کتنے ہیں یاسو؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، نصف 3 سہم بنتا ہے. فقال للزوج النصف ثلاثۃ اسہم، زوج کا نصف بنتا ہے جو کہ 3 سہم نکلیں گے. ڈائریکٹ نتیجہ نکال لیا نا. ٹھیک ہے، امام کی شارٹ کٹ ہے نا یہ ساتھ. ہاں آگے، ہاں ظاہری بات ہے، بکیر بن عاجن ہے پوچھنے والا. امام نے شرح کیا ہے، شرح نہیں دی تو نہ دے دو. امام بھی ڈائریکٹ نتیجہ دے دو. امام کا آپ کا صحیح اشارہ کریں. ایک احساس کا ایک آیت نے ہمیں ٹینشن میں ڈالا ہے. ان کا امام نے بھی امام آپ یہ پڑھے ہوئے ہیں نا، اس سے ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے. آپ کو تو نہیں آنا چاہیے ٹینشن، عوام پڑھ جائے، آپ کو تو نہیں آنا چاہیے. امام کے جواب سے فوراً آپ پہنچ جائیں کہ امام نے 3 سہم کیوں کہے ہیں. فوراً آپ کے ذہن جانا چاہیے کہ 3 اور 2 عدد متباینان ہیں، ان کو امام نے ضرب دی، 6 نکالا، پھر اس سے نکالا. ہاں نہ پڑھو تو پڑھنا پڑے گا، پھر تو پڑھنا پڑے گا. جس نے سوال پوچھا وہ وضاحت کرے گا نا. ہاں ہاں وہی بات ہے. اگر راوی فقط کاپی پیسٹ کر کے دیتے میراث کے مسائل پھر تو نہ سمجھ آتے. اچھا اگلا سوال جی، اگر پھر بکیر کا سوال ہے جی امام باقر علیہ السلام سے. فی امرأۃ ترکت زوجہا و اخوۃ لامہا و اختن. اچھا یہی سوال اسی طرح رہے گا، بس اس نے تھوڑے سے وارث چینج کر دیے. ٹھیک ہے، و اخوتہا لامہا و اختن لابیہا، یہاں پہ وہ کیا لے آیا ہے؟ پہلے قرابت والے تھے نا. ہاں ابھی جو ہے نا اس نے گیم ڈالی بکیر نے، کہا کہ یہاں پہ بھی میں کیا لے آتا ہوں؟ فرد والا لے آتا ہوں. اس نے اخت بنائی، کس کی طرف سے بنائی؟ من الاب بنائی. ٹھیک ہے جی، آپ امام نے السلام فرمایا کہ آپ یہ بتائیں آپ کتنے ہوں گے. قانون وہی رہے گا، زوج کا 1/2، اس کا 1/3، اور اخت کا کتنے؟ 1/2. ٹھیک ہے واضح. اب جو ہے یہ 2 تو سیم ہو گئے، 2 اور 3 6 ہم بنا لیں. 6 میں سے اخت من الاب کو کتنا دینا ہے؟ 3. 1/3 کتنا ہوتا ہے 6 کا؟ 2. اور 1/2 کتنا ہوگا؟ 3. 3 اور 2 5 اور 3 8. 8 ہو گئے. 2 کا کیا آ رہا ہے؟ نقص آ رہا ہے. یہ 2 کا نقص کن کے اوپر ڈالنا ہے؟ اب بکیر بن عاجن کی توجہ کس طرف تھی؟ پہلے تو قرابت والا تھا نا، ابھی وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ نقص امام کس کے اوپر ڈالتے ہیں. اب وہ امام کے جواب سے سمجھ جائے گا کہ نقص امام نے کس کے اوپر ڈالا ہے؟ من الاب والے کے اوپر ڈالا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ امام صاحب نے کیا جواب دیا؟ فقال للزوج النصف، تو امام نے فرمایا کہ زوج کو نصف دینا ہے، وہ ثلاثۃ اسہم بنیں گے.
वलिल-इख्वति लिल-उम अस-सुलुस, और इख्वा लिल-उम को सुलुस देना है, वो कितने बनेंगे? साहमान, 2 साम बनेंगे। वलिल-इख्वति मिनल-अब अस-सुदुस साहमुन, और उख्त मिनल-अब को कितना मिल जाएगा? अस-सुदुस मिल जाएगा, जो कि क्या है? 1 ही साम है, छठा साम मिल जाएगा। एक नेक्स्ट पे हाँ, सुदुस मिल जाएगा। सुदुस क्या है? यहाँ पे 3 - 2 करें तो क्या बचता है? 1 बचता है। एक को क्या कहते हैं? सुदुस कहते हैं। ठीक है। अब जैसे इमाम इस्लाम के हैं कि अभी उख्त मिनल आपको क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। अब आपके इमाम कह रहे हैं सुदुस मिलेगा, आप कह रहे हैं जी क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। ठीक है, ये कैसे टकरा हुआ? तो इमाम सुदुस की बात कर रहे हैं, आगे क्या फरमाया? असुदुसु सहमुन, वो जो सुदुस है ना, वो साम की मैं बात कर रहा हूँ, जो कहाँ से निकालना है? फरीजा से क्या निकालना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगली रिवायत में आ जाए। अन इस्माइल अल-जुअफ़ी क़ाल समिअतु अबा जाफ़र यक़ूल अल-जद्दु युक़ासिमुल इख़्वता वलौ कानू मिअता अल्फ़िन। यहाँ पे कानून मुक़ासमा का जो इमाम इस्लाम ने बयान फरमाया है कि जद और इख़्वा अगर इकट्ठे आ जाएंगे ना, तो अब जद क्या करेंगे? इख़्वा के साथ मुक़ासमा करेंगे। इख़्वा से मुक़ासमा करने का क्या मतलब है? कि उनका अपना हिस्सा नहीं होगा, बल्कि जो हिस्सा इख़्वा का है वही ये ले लेंगे। वलौ कानू मिअता अल्फ़िन, अगरचे वो इख़्वा कितने हुए? मिअता अल्फ़ कितने हुए? 1 लाख। 1 लाख। हाँ, 1 लाख भी भाई हुए ना, फिर भी जद आके उन्हीं के साथ क्या खड़ा होगा और तकसीम करेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये चौथी रिवायत में इसकी मजीद बुरैद अल-इजली का अनहदमा अन्नल जद्दा मल इख़्वति मिनल अब मिस्ल वाहिद मिनल इख़्वा। अब देखें, मुक़ासमा को मजीद वाज़ेह कर दिया कि जद इख़्वा के साथ कैसे होता है? मखलूत जब सूरत बनती है जद इख़्वा के साथ, इख़्वा मिनल अब के साथ, मिस्ल वाहिद मिनल इख़्वा, वो ऐसी है कि गोया कि इख़्वा में से एक है। अच्छा, रवायात में जब जद की ताबीर इस्तेमाल होती है ना फ़कत मुतलकन, तो उससे मुराद क्या होता है? जद मिनल अब मुराद होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब जद कहा और उधर क्या कहा? इख़्वा मिनल अब कहा, तो ये जिहत नस्ब क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। जिहत नस्ब एक होने से क्या हो जाएगा? मुक़ासमा हो जाएगा। मुक़ासमा में क्या हम कहेंगे कि अन्नल जद मिस्ल वाहिद मिनल इख़्वा, कि जद क्या है? उन्हीं बाइयों में से एक है, गोया के बाइयों की तादाद आप वहाँ पे क्या करेंगे? ज़्यादा कर लेंगे। अच्छा, अब अबू बसीर से क्या सवाल है? अबू बसीर ने सवाल पूछा, फ़ी रजुलिन तरका खमसत इख़्वतिन व जद्दन। ठीक है, सवाल क्या आया कि एक बंदा फौत हुआ, उसके 5 भाई हैं और 1 दादा है, अब मिरास कैसे तकसीम करें? 5 भाई 6 दादा है। 1 दादा। और भाई 5 है, वो भी मुतअद्दिद। अच्छा। भाई भी नालाब है। हाँ, अब मिनल अब है। इख़्वा मुतलकन इस्तेमाल हो तो मिनल अब शुमार होते हैं, मिनल अब वैन है। ये दादा हुई फिर में। ठीक है। आख मिन अब लिख लें, मिनल अब, ये कितने लिखें? 5 अदद लिखें, और इधर से एक जो है वो जद मिन अब रखें। अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या लग जाएगा? मुकासमा लग जाएगा। जद को क्या बना देंगे? इमाम की ताबीर के मुताबिक बाइयों में से एक है, लिहाजा बाई 5 नहीं है, बल्कि क्या हो गए? 6 हो गए। और इन क्योंकि ये बाई की अब की तरफ से थे, इनका क्या था? कराबतन था ना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? माल के 6 हिस्से करेंगे, एक की करके क्या सबको दे देंगे। इधर परदादा आ जाए वो भी शामिल हो जाएगा। यहाँ पे हाँ, परदादा भी शामिल हो जाएगा, इसमें कोई शुद्ध नहीं। ठीक। क़ाल हिया मिन सित्ततिन, इमाम ने क्या फरमाया कि यहाँ पे फरीज़ा कितने से होगा? 6 से होगा। लिकुल्लि वाहिदिन सामुन, हर एक को क्या मिल जाएगा? 1 साम मिल जाएगा। वाज़ेह है। 6 क्यों बना दिया? क्योंकि जद को किस में डाल दिया? बाइयों में डाल दिया। ये है तो मुझसे तक नहीं। नहीं, फरीज़े कितने बनाएंगे? हिस्से कितने बनाएंगे? खराब तकसीम, बिस्सविया तकसीम करना है। ठीक है। अच्छा, अब फिर बुकैर के सवाल आ गए जी। बुकैर कहते हैं कि इमाम इस्लाम से एक रजुल ने सवाल किया, सअलहु रजुलन अन उख्तैन व ज़ौज। हाँ, अब सवाल देखेंगे। उसने सवाल क्या किया कि एक बंदा फौत हुआ है, उसकी 2 बहनें हैं, वही मिनल अब भी है, जब तफसील नहीं होती मिनल अब मुराद होती है, और उधर से क्या है? ज़ौज है। अब ज़ौज का कितना बनता है? 1/2। उख्तान फसाइदन का कितना बनेगा? 2/3, सुलुस है ना। 3 और 2 के चाहेंगे? 6 जरा देंगे। 3 और 2 6,
6 میں سے زوج کا نصف اتنا آ گیا, اور 2/3 6 کے کتنا بنتا ہے؟ 4 بنتا ہے, 4 بنتا ہے. ٹوٹل کیا ہو جاتا ہے؟ 7 ہو جاتا ہے. ایک کا کیا رہا ہے؟ نقص آ رہا ہے. یہ ایک کا نقص کس کے اوپر ڈالنا ہے؟ زوج کے اوپر کبھی نقص نہیں آتا, ٹھیک ہے. یہ نقص کس کے اوپر آئے گا؟ بہن کے اوپر آئے گا. لہٰذا مائنس کیا ہے اس کا؟ 1 ہو جائے گا, تو -1 ہونے کے بعد اس کو کیا مل جائے گا؟ 3 مل جائے گا. یعنی گویا کہ اس کو بھی کیا نصف مل گیا, ٹھیک ہے. اب امام علیہ السلام کا شارٹ کٹ جواب سنیں گے. فقال النصف والنصف, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, ارے سوال کرنے والا رجل ہے, وہ کہہ رہا ہے اب رجل ہے, رجل بھی آگے جب اعتراض امام کے اوپر سوال کیا اعتراض کرتے ہیں وہ بھی فقیہ ہے. ابھی اس کے جواب سنیں گے, ٹھیک ہے. امام نے جب شارٹ کٹ فرمایا کہ بھی نصف نصف ہے, اس کے ذہن میں تو کیا ہوگا؟ اختان کا نصف تو ہوتا نہیں ہے, اختان کے کیا 2 ثلث ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن امام نے ساتھ ہی نقص اس کے اوپر ڈال دیا نا, نقص ڈالنے کا نتیجہ وہی نکلا, نصف نصف کا نکلا. فقال الرجل, تو اب اس رجل نے کیا سوال کیا کہ قد سم اللہ لہما اکثر من ھذا, کہ اللہ نے تو قرآن میں کیا ہے ان کا اس نصف سے زیادہ حصہ رکھا ہے, 2 ثلث رکھے ہیں, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نصف دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, امام نے اس سے آگے سوال کیا. امام نے کہا چلیں اس بحث کو چھوڑو. اختان کو تم کہہ رہے ہو کہ اس کے قرآن میں کتنے حصے ہیں؟ 2/3 ہے نا, ثلث ہیں. وہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی 2 ثلث ہیں. امام نے کہا یہاں پہ اختان کی جگہ پہ تم کیا رکھ لو؟ آنکھ رکھ لو, ٹھیک ہے. تو اب آپ کیسے تقسیم کرو گے؟ اس کے ذہن میں کیا ہے کہ آنکھ تو کیا قرابتن ہے, تو لہٰذا وہ کیا کہے گا؟ النصف, وہ امام علیہ السلام استعمال کرے گا النصف, یوں وہ یہاں پہ اس کو قبول کرے گا, بقیہ اس کو مل جائے گا. یہاں پہ نصف نصف ہو گیا نا, ٹھیک ہے. اس نے امام سے سوال کیا کہ بھی اختان اگر ہوں تو امام نے نصف نصف کو کہا. امام نے کہا چلو اختان کو چھوڑو, اگر اخ ہوا تو پھر وہ کہے گا نصف نصف ہے, ٹھیک ہے. فقال ما تقول فی اخ و زوج, فقال النصف والنصف, جواب کیا ہے؟ نصف نصف ہے. فقال الیس قد سم اللہ له المال, تو امام نے کہا کہ کیا اخ کے لیے قرآن نے معین نہیں کیا حصہ, قرآن نے نام نہیں لیا, ٹھیک ہے. فقال, امام نے پھر آیت اسے یاد دلائی کہ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ, یہ جو جملہ ہے, یہ جملہ بھی کیا ہے اس میں, اس کا نام بھی لے لیا نا قرآن نے, ٹھیک ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ, جو پچھلی آیت تھی, ٹھیک ہے. اگر خاتون مر جائے ہاں, وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا, یہ پچھلی آیت نہیں, کون سی آیت تھی؟ پہلی آیت نہیں تھی, دوسری والی تھی. ہاں دوسری آیت تھی, ہاں یہ دوسری آیت میں وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ, ٹھیک ہے. تو امام نے فرمایا کہ اس کی بھی تو بات قرآن میں ہے نا. قرآن تو کیا کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ بھائی اپنی بہن کا سارے حصہ لے لے گا, یارث ہوا, تو وہ قرآن نے بھی وہاں پہ بیان کر دیا. یہاں پہ آپ اس کو نصف کیوں دیا؟ وہ یارث وہاں پہ کیا ہے, اپنی بہن کا وارث بنے گا سارے مال کے, یہاں پہ نصف کیوں دیا؟ زوج کی وجہ سے دیا نا, کہ کوئی زوج کے اوپر نقص ہم نے نہیں لانا تھا. یہ اس بات میں کیا, یہ بات دقیق پوشیدہ ہے نا, کہ جب وہاں پہ آپ نصف دے رہے ہو, حالانکہ قرآن نے کیا کہا تھا, وہ یارث ہوا, وہ اپنی بہن کی میرا کیا ہے مال کا وارث ہے. جب وہی وارث ہے تو اس کو آدھا کیوں دے دیا؟ قرآن نے کیا آدھے کی بات کی تھی؟ ہاں نقصی جواب دیا, ظاہری بات ہے. یہ امام حسن کو جواب ہوتے ہیں وہ علی قدر عقولہم ہوتے ہیں. آگے وہ اگر صحیح فقیہ ہوتا تو وہ اعتراض کرتا کہ امام صاحب کیا کہتا ہے کہ میری تسمیہ سے کیا مراد ہے؟ فرض مراد ہے, کہ قرآن نے فرض تو اس کے معین نہیں کیا. یہاں پہ آپ اور زوج ہے, وہاں پہ بہن اور بھائی ہے. یہ سوال اور ہے, جواب اور ہے. نقصی جواب ہے. وہ کیا لانا چاہ رہے, دیکھیں اس کے ذہن میں کیا ہے, اس کے ذہن میں تو یہی ہے, اس کے ذہن میں ہے کہ بہنوں کو جو ہے وہ آپ پورا 2/3 ہی دیں. یعنی نقص کس کے اوپر ڈالیں؟ زوج کے اوپر ڈالیں نا. ٹوٹل اسے تو 7 بن رہے ہیں نا, 7 بن رہے ہیں, 5 بن رہے ہیں, 3 دونوں 6 ہے نا. ہاں 6 میں سے اس کو کتنے مل رہے ہیں؟ 3, اور یہ کیا ہے 4, ہاں 7 ہوتے 7 بن رہے ہیں نا. یعنی ایک کا ہمارے پاس نقص ہے نا, فریضہ ہمارے پاس 6 ہے نا. تو وہ کیا چاہ رہا ہے کہ اس کو 4 پورے دے دیں, اور یہ جو 3 زوج کو مل رہے ہیں اس میں سے ایک کیا کر لیں, مائنس کر لیں. یعنی اس کو 3 کے بجائے کیا دیں دیں, شوہر کو 2 دے دیں, نقص اس کے اوپر ڈالیں. تو امام نے اس کو ایک دوسری مثال دی کہ اگر یہی مثال آپ اخ والی میں لے کر جاتے ہو تو کیا زوج کے اوپر تم نقص ڈالتے ہو؟ اس کا حصہ سے بھی زیادہ ہے. ہاں
یعنی اخ کا حصہ کیا ہوتا ہے اخت سے زیادہ ہوتا ہے، اس کے باوجود تم زوج کے اوپر نقص نہیں ڈالتے، تو اب جو ہے وہ تم جو دو بہنیں ہیں اس کو تم بھائیوں سے بھی زیادہ دینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، پھر نقص تم ڈالنا چاہتے ہو۔ ہاں سلسان مل رہا ہے نا، بہنوں کو زیادہ مل رہا ہے۔ اگر یہاں پہ 2 بھائیوں 3 بھائیوں فرض کریں پھر بھی کیا ملے گا ان کو، پھر بہنوں سے تھوڑا مل جائے گا نا، جبکہ یہ قانون ہے کہ بھائی بہنوں میں اور اولاد میں ہمیشہ بھائیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اور بہنوں کو کیا رہتا ہے، تھوڑا رہتا ہے۔ لیکن ماں پہ جو امام نے عقد کرنے سے امام نے جو مثال دی اس میں تو وہی برابر حصہ لے رہا ہے بھائی، برابر لے رہا ہے، لیکن بھائی کو پورا لینا چاہیے تھا نا، واہ ہوا یارث ہوا، قرآن کی آیت کے مطابق تو کیا ہے وہ بہن کا حصہ پورا لے گا نا، اس کو آدھا کیوں دیا؟ وہاں پہ النصف اس کو کیوں ہضم ہو گیا؟ اس کو نصف ہضم نہیں ہوا نا، اس نے جب کہا کہ بہنوں کی بات کی تو امام نے کہا النصف و نصف، ادھر بہنوں کو اس کا نصف ہضم نہیں ہوا، جیسے امام نے بھائی کی بات کی اس کو فوراً نصف ہضم ہو گیا۔ امام نے کہا جب بھائی کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ وہ یارث ہوا، کہ بھائی کیا ہے بہن کی ساری میراث لے لیتے ہیں، ادھر ساری کی بجائے نصف ہضم ہو گیا، یعنی اگر بھائی بہن کی میراث لیتا ہے تو یہاں پہ بھائی کیا ہے پوری لے گا۔ بہن بھی پھر بھائی کی میراث لے سکتی ہے۔ اچھا چلیے، میرا خیال سے یہاں پہ زوج رات کھڑا ہے، وہاں پہ بہن بھائی ہے، یہ نہیں بہن بھائی نہیں ہے، اخ اور زوج ہے، اخ اور زوج، دوبارہ عبارت میں دیکھیں، اخ اور زوج کی مثال ہے، انتظامیہ بھی نہیں بنتی۔ بن رہی ہے، ساری بن رہی ہے، چلیں آگے چلیں، ہاں روایتوں کے ساتھ چلیں۔ اچھا عبداللہ بن سنان کے سوال کی طرف آ جائیں کہ امام سے سوال کیا عن رجل مات وترک اخاہ ولم یترک وارثا غیرہ، سوال واضح ہے کہ اس نے فقط اپنے بھائی کو چھوڑا ہے پیچھے، بھائی کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہے، تو سیدھا سیدھا جواب کیا بنے گا؟ المال لہ کلہ، سارے کے سارا مال کیا اسی کا ہو جائے گا۔ اب اس نے آگے سوال پلٹ دیا فَإِنْ كَانَ مَا الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ، ٹھیک ہے جی، اب سوال کیسے آ گیا کہ اخ للام ہے ہمارے پاس اور ادھر سے کیا جد ہے، جد چونکہ مطلق ہے تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ من ابن ہوگی، اخ لام اور جد من ابن ہے، مقاسمہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیوں؟ ہاں جہت نس مختلف ہوگی، مقاسمہ نہیں ہوگا، مقاسمہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ملے گا؟ اخ لام کے کتنے حصہ ہے؟ 1/6 ہے، اور جد کو پھر اب کی طرف سے ہے، ویسے 2/3 ہے، لیکن سارے کا سارا کیا اس کو مل جائے گا برابر۔ ہاں ہاں ماں والی کے اوپر نہیں ہوتا، تو وہی اس کو یعنی 2/3 بھی دے دیں گے، 2/3 کے علاوہ جو باقی ہے وہ رد بھی کیا دے دیں گے، یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں یا قرابت کی استعمال کرتے ہیں، یعنی وہی 1/6 اس کو مل گیا، اور ادھر آپ کیا کہیں گے؟ 5/6 اس کو مل گیا نا، کیوں کہیں گے 6 میں سے 1 اس کو، سدس اس کو مل گیا اور باقی اس کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو امام نے کیا جواب دیا کہ یعطی الاخ للام السدس، اخ للام کو کیا دے دیں گے؟ سدس دے دیں گے، وہ یعطی الجد الباقی، اور باقی جو بچے گا وہ سارے کے سارے کس کا ہو جائے گا؟ ہاں ردن اور فرزن آپ کہتے ہیں یا قرابتن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو فرزن میں شامل نہیں کرتے، کبھی کر بھی لیتے ہیں، یہ بھی راز نہیں کھلا ان کا، ٹھیک ہے، برابر قرآن والا یہ فرزن نہیں ہے، روایات والا فرزن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا قل، تو پھر اس نے اگلا سوال پلٹا کہ ابھی میں آخر امن کا آپ سے سوال پوچھا، ہاں وہی ہاں ٹھیک ہے، جاد میں آپ کیا ابھی آخر امن کا سوال پوچھا نا، اس نے سوال پھر بدل دیا، ہاں سوال کس کا آ گیا؟ آخر ابن کا آ گیا، ابھی اس نے مقاسمہ والا سوال رکھ لیا نا، تو اب امام نے کیا کہا کہ المال بینہما سواء، اب تو کیا کریں؟ 3 ادھر دے دیں اور 3 ادھر دے دیں، ہاں برابر ہو جائے، پہلے 6 سے کیے تھے نا، وہ یاد آدھا کر کے ان کو برابر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہاں پہ جو کہ مقاسمہ ہو گیا، مقاسمے کی وجہ سے جد بیچارہ رگڑا گیا، ٹھیک ہے، ابھی یعنی جد کا کیا ہوتا ہے؟ 2/3 بنتے ہیں، 2 ثلث بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 میں سے 6 میں سے 4 ایسے ملے تھے، ابھی کیا 3 ایسے ملے، چلے جتنا کافی ہے، باقی 2 کچھ روایتیں لیکن کل پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔